بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے۔ آج ہماری جو مہمان شخصیت ہیں ان کا تعلق کو کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، لیکن وہ رہائش پذیر لاہور میں ہیں۔ جی، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا نام ہے گلزار احمد خان صاحب۔ وکیل ہیں پیشے کے اعتبار سے، اور لاہور میں بیٹھ کر بھی ڈیرہ اسماعیل خان کا درد ان کے دل میں ہر وقت اٹھتا رہتا ہے، اور وہ اسی درد کو لے کر اکثر ڈیرہ اسماعیل خان کی عدالتوں میں آ کر یہاں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے رفع عامہ کی کئی ریٹس جو ہیں پشاور ہائی کورٹ ڈیرہ اسماعیل خان بینچ میں دائر کی ہیں، جو ابھی زیر سماعت ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ آج جو وہ خصوصی طور پر لاہور سے تشریف لائے ہیں اور انہوں نے پشاور ہائی کورٹ ڈیرہ اسماعیل خان بینچ میں جو ریٹ دائر کی تھی وہ تھی سوئی گیس کے حوالے سے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ ایک سال سے مسلسل گیس کی پریشر میں کمی ہے، گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے لاہور میں بیٹھ کر محسوس کیا، اور بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں گیس کی اس ناگوار لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تو میں جناب بغیر کسی مزید توقف کے گلزار احمد خان صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے جو گیس کے حوالے سے ریٹ دائر کی ہے پشاور ہائی کورٹ ڈیرہ اسماعیل خان بینچ میں، تو اس کی تھوڑا ہمارے سننے والوں کو ڈیٹیل بتائیں، پھر اس سے مزید ہم ان سے سوالات پوچھیں گے۔ جی گلزار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عرفان مغل صاحب آپ کے اس چینل کا میں تہہ دل مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا حصہ اس کنٹریبیوشن آپ نے ڈالا ہے، اور یہ رفع عامہ کے معاملات کو آپ اس کیمرے کے ذریعے عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ یقیناً یہ قابل تحسین ہے۔ آج میرے جو ریٹ معزز عدالت کے سامنے پیش ہوئی وہ ڈی اے خان میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور گیس میں پریشر کی کمی کی بابت تھی۔ اس میں ہمارے ڈی اے خان کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس کا مین ثبوت یہ ہے کہ ہمارے ڈی اے خان میں ریکوری بلوں کی ریکوری 99.5% ہے، اور ڈی اے خان 3 ان شہروں میں ان ریجن میں شامل ہے جہاں پر چوری 0% ہے۔ اس کے باوجود ہمارے علاقے کے لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہوئے ان سے ناروا سلوک کیا جا رہا تھا، جس کی داد رسی کے لیے میں نے پشاور ہائی کورٹ ڈی اے خان بینچ میں آج رجوع کیا تھا۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے گزشتہ ایک سال سے کہ کرک میں گیس کی چوری ہو رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے اور اس کے تدارک کے لیے مختلف آپریشن کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی اے خان میں گیس اکثر بند کر دی جاتی ہے۔ تو کیا قانون میں یہ اجازت ہے کہ کسی اور علاقے میں چوری ہو رہی ہے اور جہاں چوری نہ ہو رہی ہے وہاں کی گیس بند کر دی جائے؟ اس پہ قانون کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور میرے ریٹ کا فوکس ہی اسی پوائنٹ پہ ہے۔ یہ جو مین ٹرانسمیشن لائن ہے، یہ ٹرانسمیشن ڈپارٹمنٹ اس کو ڈیل کرتا ہے، جبکہ ڈسٹریبیوشن علاقے کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اور ڈی اے خان کے جو لوگ ہیں وہ ڈسٹریبیوشن کی جو گیس آتی ہے اس کے حساب سے وہ پے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بالکل ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہی میں نے آج معزز عدالت کے سامنے آرگو بھی کیا ہے کہ ڈی اے خان میں جہاں پر ریکوری 99.5%، پورے کے پی میں کہیں اتنی ریکوری نہیں ہے جو ڈی اے خان میں ہے۔ اس کے علاوہ چوری کی ریشو یہاں پر 0% ہے۔ میں آپ کو ایک اس میں اور میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب یہ منصوبہ ڈی اے خان کا انہوں نے لانچ کیا تو 40,000 گھریلو کنیکشن اور 350 کمرشل کنیکشن، 25 انڈسٹریل کنیکشن کی منظوری تھی، جبکہ اب موجودہ صورتحال میں ہمارے پاس 25,000 گھریلو صارفین کنیکشن ہیں اور 25 کمرشل ہیں۔ اس حساب سے اب بھی ہمارے پاس اور کنیکشن کی گنجائش ہے، وہ بھی ہماری گیس جو ہے وہ ناجائز طریقے سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے یہ کرک سے چوری کی، میں نے اسپیسیفکلی اپنی ریٹ میں یہ مینشن کیا ہے کہ اگر کرک میں چوری ہو رہی ہے تو کیا کرک کی گیس بند کر دی گئی ہے؟ سوال نہیں۔ جہاں پہ چوری ہے وہاں پہ گیس بند نہیں کی گئی، اور ان کی سزا ڈی اے خان کو اگر دی جا رہی ہے تو یہ ڈی اے خان کے عوام کے ساتھ سراسر زیادتی بھی ہے، اور آرٹیکل 9 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈی اے خان سے مین ٹرانسمیشن لائن انہوں نے بکھر کو بھی دی ہے، لیکن بکھر میں لوڈ شیڈنگ کوئی نہیں ہو رہی۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہے کہ مطلب کرک اور بکھر میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، درمیان میں میرا خیال ہے لاوارث شہر سے ڈی اے خان اور ٹانک ہی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے پہلے مجھے بتایا کہ آپ نے اسپیسیفک ٹانک اور ڈی اے خان کو ہی فوکس کیا ہے اس گیس کے ایشو کے پر۔ تو
آج جو معزز عدالت نے اس حوالے سے کیا احکامات جاری کیے ہیں یا کیا ریمارکس دیے ہیں آپ کی اس ریٹ پر؟ جی مجھے خوشی ہے کہ آج میرے آرگومنٹس پہ معزز عدالت نے متعلقہ جو رسوئی گیس کے افسران بالا تھے ان سے جواب طلب کر لیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ کس قانون کے تحت آپ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ڈیکلیئر کر کے بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریشر کی کمی ہے اس کی بھی میں نے کمپلینٹ کی ہے، اور میں نے ساتھ اسٹے اپلیکیشن بھی لگائی تھی، اس میں میں نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ ماہ رمضان میں یہ سحری اور افطار کے وقت گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اچھا، جیسا آپ نے کہا کہ گیس کی جو بندش کے مسئلے پر عدالت نے آپ کو اس حوالے سے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ان کو بلا کر ان کے کمنٹس لیں گے کہ متعلقہ محکمہ اس متعلق کیا کہتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ نے جو یہ قانونی راستہ اختیار کیا ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے ڈیرہ اسماعیل خان میں گیس کے پریشر کو بحال کرنے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس قانونی جنگ میں؟ جی الحمدللہ، جہاں تک میرے کیس کی بات ہے، میرا ایک اصول ہے وکالت میں کہ بغیر تیاری کے عدالت میں جائے نہیں۔ میرا کیس الحمدللہ قانونی نکات کے حساب سے بالکل فٹ کیس ہے اور 100% کا کیس ہے، اور میں نے اس کیس کو بمائے ثبوت عدالت میں پیش کیے ہیں۔ قانون کا حوالہ جات بھی موجود ہیں اور ساتھ میں نے ثبوت بھی پیش کیے ہیں جی جو ڈیرہ کے لوگوں کے ساتھ ناروا اور غیر امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، جس پہ یہ کیس انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بہترین مثال بنے گا انشاءاللہ۔ جی، آپ نے گفتگو سنی گلزار صاحب کی، ان سے میں یہ بھی پوچھوں گا کہ جیسا یہ گیس کا مسئلہ ہے یہ صرف ڈی آئی خان کا تو نہیں ہے، یہ لاہور میں اور دیگر کراچی میں اور دیگر بڑے شہروں میں اس حوالے سے شکایات موجود ہیں، تو اس پر وہ کیا کہیں گے؟ یہ ایک اوور آل پورے ملک کا ایک ایشو گیس کا چل رہا ہے، تو یہ اسپیسیفک ڈی آئی خان کو آپ نے کیوں اٹھایا ہے؟ یا یہاں لوڈ شیڈنگ آپ سمجھتے ہیں زیادہ ہے یا غیر اعلانیہ ہے؟ آپ نے بہت اچھا پھر سوال مجھ سے پوچھا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کہ بڑے شہروں میں چھوٹے مسائل ہیں اور ہمارے جیسے چھوٹے شہروں کے بہت بڑے مسائل ہیں، اور ان بڑے مسائل پہ آج تک کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ جن کا کام کرنے کا تھا انہوں نے نہیں کیا، تو الٹیمیٹلی مجھے یہ قانونی راستہ اختیار کرنا پڑا ہے جی۔ اب آپ کا سوال کہ یہ غیر اعلانیہ باقی ان میں بھی لوڈ شیڈنگ، تو یہ کویسچن مجھ سے آج معزز عدالت نے بھی دریافت کیا کہ یہ پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے، تو کیوں آپ کا صرف ڈی اے خان کا ہے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں ہے، اور اگر کوئی لوڈ شیڈنگ ہے تو وہ شیڈول، اور شیڈول جو ہے وہ باقاعدہ اس کے پالیسی ہے 2005 کی، جس کے تحت منسٹری آف انرجی اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے، کمپنی ان کو ریکویسٹ کرتی ہے، اور نارملی یہ ہوتا ہے سردیوں کے سیزن میں جب پریشر کم ہو جاتا ہے، لو پریشر کی وجہ سے۔ اب پورے پاکستان میں کہیں بھی بہت مشکل 1 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ، اگر کوئی لوڈ مینجمنٹ ہے تو اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ڈی اے خان میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر 24 گھنٹوں میں سے 14 گھنٹے گیس ہمیں دستیاب نہیں ہے، اور جو باقی ماندہ ٹائم میں گیس اگر دستیاب بھی ہے تو وہ صرف ایک دیے کی روشنی میں ہے، ایک موم بتی جلتی ہے، اس سے اہل خانہ گھر والے جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، آپ نے گیس کی بات کی، ہمارا پہلے ایک محکمہ تھا تو ایک دکھ تھا، اب 2 ہو گئے ہیں تو 2 دکھ ہو گئے ہیں۔ پہلے وابڈا تھا، میں مختصراً آپ سے پوچھوں گا کہ وابڈا کے بھی یہی سیم ایشو ہیں، ہمارے لوگوں کو درپیش ہیں، بجلی کے بل جوں کہ توں آ رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جرمانے ہو رہے ہیں، تو کیا مستقبل میں آپ وابڈا کے حوالے سے بھی آواز اٹھانا پسند کریں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی انشاءاللہ میں ضرور کروں گا۔ میرے علاقے کے بہت مسائل ہیں اور بہت جینوئن مسائل ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں کہ مصنوعی مسائل ہوتے ہیں، وقتی مسائل۔ ہمارے علاقے کے جو مسائل ہیں وہ قدیم مسائل بھی ہیں اور جینوئن دائمی ہیں، تو اس وجہ سے میں انشاءاللہ اس کے علاوہ وابڈا کے سے ہٹ کے بھی وابڈا کا بھی میرے ذہن میں ہے، اور اس کے علاوہ باقی بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اور اہل علاقہ کے تعاون سے میں انشاءاللہ اس کو قانونی جنگ میں لڑتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی جناب گلزار احمد ایڈوکیٹ صاحب کی، جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ جو گیس کا مسئلہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے شہریوں کو گزشتہ 1.5-2 سال سے درپیش ہے، اس پر ابھی تک نہ شہریوں نے آواز اٹھائی تھی، نہ کسی
دیگر سوشل طبقے نے اس پر آواز بلند کی تھی. لوکل اخبارات میں اس ایشو کو اٹھایا جاتا رہا ہے لیکن اس پر کسی نے بھی توجہ نہیں دی. تو اب انہوں نے گیس والے ایشو کو عدالت میں اٹھایا اور وہ پر امید ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر جو رفع عامہ کے ایشو ہیں ان کے کیس جو ہیں وہ عدالت میں زیر سماعت ہیں. نیکسٹ اگلی کسی ملاقات پہ ان سے ان جو رفع عامہ کے مسائل ہیں ان پر بھی بات کریں گے. جیسا انہوں نے کہا کہ وہ وابڈا کے حوالے سے بھی اپنی مستقبل میں ریٹ دائر کرنے کی ایک خواہش رکھتے ہیں. تو میں جناب گلزار احمد خان صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, ہمیں بتایا اس کیس کے متعلق, اور دوسرا خاص طور پر ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ خصوصاً لاہور سے تشریف لائے ڈیرہ اسماعیل خان کے باسیوں کے مسائل کو قانونی سطح پر ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.